جی بہت بہت شکریہ. جی بہت شکریہ محبوب عالم عظیمی صاحب آپ کا. اور ماشاءاللہ آپ سے تو پہلے بھی ملاقاتیں رہی ہیں ہماری، اور آپ کو میں بتا دوں یہ خود بھی ماشاءاللہ اندر سے صوفی ہیں، اور صوفی فیسٹیول میں ان کی بڑی خدمات ہیں، اور ایک سرکاری ان کی بہت بھاری اور بڑی ذمہ داریاں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج ایک روحانی ذمہ داری کے لیے بھی یہ تشریف لائے ہیں. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. آپ کو ہم زحمت دیتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو سو مچ. تو حاضرین اکرام، کچھ اناؤنسمنٹس ہیں وہ آپ کی خدمت میں ہمیں پیش کرنی ہیں. جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے 45ویں عرس کی جو تقریب ہوگی وہ 24 جنوری کو مرکزی مراقبہ ہال کراچی میں ہو رہی ہے، اور 27 کو ہو رہی ہے جی، 24 کو یہاں سے روانگی ہے. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. تو اس کے لیے جو ہے وہ 10 تاریخ تک جو ہے وہ جو لوگ جانا چاہتے ہیں، اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، تو وہ انتظامیہ سے رابطہ کر لیں. جو خواہش مند لوگ ہیں وہ مبشر صاحب کو اپنے نام لکھوا دیں، اور باقی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ان سے ڈسکس کی جا سکتی ہیں. اور رجسٹریشن کے لیے جو فیس ہے وہ 2500 روپے ہے، اور 10 سال سے کم عمر افراد کے لیے 1500 روپے ہے، اور 16 سال یا میٹرک کے جو بچے بچی ہیں ان کے لیے 2000 روپے ہے. اور تیسری اناؤنسمنٹ جو اہم اناؤنسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ مرشد کریم خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب جو 27 جنوری 2024 کو حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی جو مرکزی تقریب ہے اس میں وہ شرکت فرمائیں گے، خطاب بھی کریں گے. اور مرشد کریم نے ہدایت کی ہے کہ پاکستان اور بیرون ملک سے جو لوگ پاکستان آ رہے ہیں وہ ان کے لیے یہ ہے کہ وہ علمی سوالات کریں. اور اس کے لیے ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ یہاں کی ٹیم کو پہلے اپنے سوالات دیں گے. سوال آپ کے مختصر ہوں گے، جامع ہوں گے، علمی نوعیت یا روحانی توجیہات پر مبنی ہوں گے، لیکن سوالات آپ کے طویل نہیں ہونے چاہیے اور ذاتی امور سے متعلق نہیں ہونے چاہیے. اور دوسرا جو آپ نے سوالات کرنے وہ ٹائپڈ ہوں گے، ٹائپ شدہ ہوں گے، اور سوال کرنے والے کا مکمل نام اور شہر کا نام بھی اس میں ضرور لکھا گیا ہوگا. تو اس میں سے جو سوالات ہوں گے اس کی سلیکشن کے بعد مرشد کریم اس کا جواب بھی دیں گے. ابھی میں دعوت دوں گا محترمہ ارم امرین عظیمی صاحبہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا قرآن کا رشتہ سے متعلق مقالہ پیش کریں. ارم امرین عظیمی صاحبہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد وسلم. معزز سامعین، آپ کی خوبصورت سماعتوں کے لیے میرا آج کا موضوع ہے قلندر بابا اولیاء کا قرآن پاک سے رشتہ. قلندر بابا اولیاء، قلندر ایک ایسا رتبہ ہے جو اس ولی اللہ کو نصیب ہوتا ہے جس کی بہت محنت ہے، اور خلوص کے درجے میں یہ بہت اوپر ہے. ان لوگوں کے لیے ٹائم اینڈ سپیس ختم ہو جاتا ہے، یہ اتنی بڑی چیز ہے. قلندر بابا اولیاء کی تربیت جو ہے بابا تاج الدین ناگپوری نے کی، اور بابا تاج الدین ناگپوری کو بہت عادت تھی کہ وہ قرآن پاک کی آیات اور قرآن پاک سے لوگوں کے مسئلوں کا حل بتاتے تھے. وہی جھلک ہمیں قلندر بابا اولیاء میں نظر آتی ہے. میرا آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو اللہ تعالیٰ قلندر کا رتبہ دے دے اور اس کے پاس قرآن پاک کا علم نہ ہو؟ میں دوبارہ آپ سے سوال کرتی ہوں، کیا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے؟ تو ایسا واقعی نہیں ہوتا.
कलंदर बाबा औलिया माशाल्लाह इतना ज़्यादा कुरान पाक का इल्म जानते थे। बचपन में उन्होंने सबसे पहले कुरान पाक की तालीम हासिल की। उस दिन मैं उनकी किताब पढ़ रही थी तो मैं बड़ी हैरान हुई। एक जगह कलंदर बाबा औलिया फरमाते हैं हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी को कि ये जो लोग कहते हैं कुरान पाक की कुछ आयात मनसूख हैं, ये गलत है। अगर इन्हीं आयात को तावीलात दी जाएं तो उसके बहुत से मतलब निकलते हैं। और मैं हैरान हो गई कि कुरान पाक की जो आयात मनसूख है, ये इल्म हमें सिर्फ़ एम.ए. इस्लामियात के लेवल पे जाके दिया जाता है। आम लोगों को इसका इल्म ही नहीं होता कि कुरान पाक में 4 ऐसी आयात हैं जो कहा जाता है, जैसे हज़रत शाह वलीउल्लाह की तसनीफ़ है कि इनको मनसूख के नाम पे कहा जाता है। और ये नॉलेज, ये इल्म आम लोगों तक होता ही नहीं है। तो आप सोचें कि कलंदर बाबा औलिया की कितनी डीप स्टडी थी कुरान पाक में कि उन्हें इल्म था कि कौन सी आयात को मनसूख कहा जा रहा है, किस वजह पे कहा जा रहा है और उनकी तरतीब क्या है। आप ये देखें कि जिस दिन कुरान पाक नाजिल होता है, जुमे का दिन, उस दिन को दिनों का सरदार कहा जाता है। जिस रात कुरान पाक का नुज़ूल ज़मीन पर स्टार्ट होता है उसे लैलतुल क़द्र और 1000 महीनों से अफजल वो एक रात की इबादत कहा जाता है। जिस दिन कुरान पाक आखिरी आयत नाजिल होती है, आप देखें वो आज तक रिकॉर्डेड है कि इरफात के मैदान में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दौरान हज थे तो आखिरी आयत नाजिल होती है। जहाँ पहली आयत नाजिल होती गारे हिरा, आज तक लोग वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे इंतहाई तकदीस के साथ 2 नफल अदा करते हैं। तो आप देखें कितनी अल्लाह ताला ने उन चीज़ों को रिकॉर्ड किया। जो फ़रिश्ता लेके आ रहा है, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, उन्हें फ़रिश्तों का सरदार कहा जाता है, उन्हें रूहुल अमीन कहा जाता है। ये वाहिद ऐसी बुक है, इससे पहले भी बहुत से सहीफ़े नाज़िल हुए, किताबें नाज़िल हुई, लेकिन ये वाहिद ऐसी किताब है जिसके मुतल्लिक़ अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं कि इसकी हिफाजत मैंने अपने ज़िम्मे ले ली। इसके एक एक लफ्ज़ में वो नूर है, वो चीज़ है जो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पे उतरता रहा। टोटल कुरान पाक जो है वो 22 साल 5 महीने 14 दिन, जिसको रफली हम लोग कहते हैं 23 ईयर्स में ज़मीन पे नाजिल हुआ है। ये इसका वही का टाइम पीरियड है। और ये वही का टाइम पीरियड इतना स्ट्रॉन्ग था कि एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि अगर इस वक्त जब ये वही नाजिल हो रही है तुम लोग कुछ कहते तो वो हो जाता। यहाँ तक ये टाइम पीरियड स्ट्रॉन्ग है और हम अपनी ज़िंदगी में इसको सबसे कम अहमियत दे रहे हैं। हालांकि हम इस सिलसिले में भी हैं, हमें इसका एहसास भी है कि कलंदर बाबा औलिया की ज़िंदगी में इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत है। आप तज़किरा कलंदर बाबा औलिया पढ़ें, आपको ये चीज़ वहाँ पे फ़ौरन नज़र आ जाती, लेकिन हम इसको उतनी कम अहमियत दे रहे हैं, फिर इसको समझने में कम अहमियत दे रहे हैं। हालांकि हमें ये एहसास होना चाहिए कि अगर हम इसको, ये एक होता है बादशाह वक्त, एक है सारी दुनिया का बादशाह, उसका एक लिखा हुआ लेटर आपके पास है और हमें इल्म ही नहीं है कि उसके अंदर क्या लिखा जा रहा है, हमें उसके मुतालिक कोई एहसास ही नहीं है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा अहमियत हमारी ज़िंदगी में कुरान पाक की होनी चाहिए। कहा यह जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब डिफरेंट जगहों पे लोगों को भेजते थे तो वो बारगाह रिसालत के कासिद बन जाते थे। उन मैसेंजर्स का काम ये होता था कि बारगाह रिसालत का मिशन फैलाया जाए, और वो मिशन क्या था? कुरान पाक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए हैं तो उनका सबसे अहम मिशन क्या था? जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह से कोहे सफ़ा से स्टार्ट होता है, इकरा से शुरू होता है और एंड तक चला जाता है। आप देखिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह में आपको एक भी नुक्ता नहीं मिलता। इस सारी चीज़ों में बहुत से राज हैं, बहुत सी हिकमतें हैं। इसी तरह आप देखते हैं कुरान पाक में अरबिक जो है वो 29 हरूफ है, लेकिन कुरान पाक में सिर्फ 28 हरफ यूज़ हुए हैं। ये आप देखें, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़बान अरबिक है, लेकिन अहादीस की अरबिक इंटायरली डिफरेंट है। जिसके पास भी ये नॉलेज है उसे फ़ौरन पता चल जाएगा कुरान पाक की अरबिक बिल्कुल डिफरेंट है। आप कहीं भी उस लफ्ज़ को, उस आयत को मिक्स कर ही नहीं सकते। आप सऊदी अरब में या अरबिक किसी कंट्री में खड़े हो जाएं, वो 1 मिनट में आपको बता देंगे कि ये अल्फाज जो हैं हदीस के हैं और ये अल्फाज कुरान पाक के हैं, हालांकि है अरबिक। और इसी तरह कुरान पाक की जो 28 हरफ की अरबिक है, उसमें से सिर्फ 14 हरफ ऐसे हैं, 14, जिनको हरूफ मुक़त्तात कहा जाता है। और ये कुरान पाक की 29 सूरास में है। मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि जब भी कलंदर बाबा औलिया की ज़ात पे मैं बात करूं या कुरान पाक पे, तो आप कुछ ना कुछ इल्म ज़रूर लेके जाएं। आपका कोई ऐसा रिश्ता, एक ऐसा ताल्लुक़ कुरान पाक से बन जाए।
ہم جب جاتے ہیں گلی میں کسی بندے کو دیکھتے ہیں ہم ایک دم پہچان جاتے ہیں یہ فلاں ہیں. کیوں پہچان جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم اس سے ملتے رہتے ہیں, ہم اسے جانتے ہیں وہ کون ہے, کہاں سے بلانگ کرتا ہے, رائٹ لیفٹ پہ اس کے کیا چیز ہے, اس کا رشتہ کیا ہے. ایسے اگر ہم روز قرآن پاک کھولیں اور ہم اس کو پہچانتے چلے جائیں تو ہمارے لیے چیزیں آسان ہو جائیں. ہم جب قرآن پاک کھولتے ہیں تو ہم اس چیز کو ریئلائز نہیں کرتے کہ قرآن پاک کے اینڈ پہ منزل لکھا ہوتا ہے. قرآن پاک کی جو چیزیں ہیں وہ دو چیزوں میں ڈیوائیڈڈ ہیں, ایک اس کی اپنی لینگویج ہے, ایک اس کا پڑھنے کا سٹائل ہے. اگر آپ قرآن پاک کو فنش کرنا چاہتے ہیں 30 ڈیز میں تو آپ کے پاس 30 سپارے ہیں, اور ان کی کیلکولیشن انتہائی خوبصورت انداز سے کی گئی تاکہ کوئی بات کہیں کٹ نہ جائے. یوزلی جو اس کا پہلا لفظ ہے وہی اس سپارے کا نام ہے. تو اف یو وانٹ ٹو فنش قرآن پاک ان 30 ڈیز, آپ ایگزیکٹ 30 سپارے فالو کرنا شروع کر دیں, 1 مہینے کے بعد آپ کا قرآن پاک فنش ہے. اف یو وانٹ ٹو فنش قرآن پاک ود ان 7 ڈیز, تو آپ قرآن پاک کے بالکل اینڈ پہ دیکھیے گا منازل لکھی ہوئی ہیں. جیسے حافظ قرآن کے لیے جو ماشاءاللہ قرآن پاک پاکستان میں یوز ہوتے ہیں ان میں 7 کلرز ڈال دیتے ہیں. کیا آپ کو پتا ہو ایک منزل 1 دن کی ہے, 7 ڈیز میں آپ قرآن پاک فنش کر لیتے ہیں. اسی طرح 4th سینچری ہجری میں, 4تھی سینچری ہجری میں جو مسلمان تھے انہوں نے قرآن پاک میں رکوع ڈالے تھے. اور رکوع کا مقصد کیا ہے کہ اگر آپ رمضان کے پہلے دن سے ایک رکوع ایک تراویح میں شروع کرتے ہیں تو ٹوٹل 20 تراویح ہم ایک دن پڑھ رہے ہیں. تو اگر آپ اس کو ملٹیپلائی کریں تو 540 ٹوٹل رکوع ہیں. کتنے رکوع ہیں؟ 540. تو اگر آپ 540 ٹوٹل رکوع پڑھ رہے ہیں تو ایگزیکٹ 27 کی نائٹ کو آپ کا قرآن پاک فنش ہو جاتا ہے. رکوع میں اس چیز کا دھیان رکھا جاتا ہے کہ کوئی بات کہیں ٹوٹے نہ, تاکہ اس کا ربط, اس کا سلسلہ وہاں پہ سلامت رہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری 2 سال تھے, 10ویں سال بھی اور 11ویں سال بھی مدینہ میں, حضور پاک نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل میرے پاس آئے اور اس سال انہوں نے مجھ سے 2 دفعہ قرآن پاک سنا, اور اب مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اگلے سال میں یہاں نہ رہوں اس زمین پہ. تو وہ جب 2 دفعہ قرآن پاک سنا گیا تو اس پہ حضور پاک نے لوگوں کو بلا کے بتایا, اور جو اسکرائبس تھے ریولیشن کے, جو کاتب وحی تھے, ان سے کہا گیا کہ آپ اسے اس ترتیب سے لکھ لیجئے. یہ جو ترتیب آپ کے میرے پاس ہے, آج دیکھیں 1445 ایئرز ہو گئے, 1000 سال, 1445 سال, اور وہ ترتیب ایگزیکٹ وہی ہے. ابھی بھی وہ پہلا لکھا گیا قرآن پاک جو صرف اور صرف 2 یا 3 سال کے بعد لکھا گیا, وہ ابھی بھی موجود ہے. اس سے بڑا آپ کے پاس کیا معجزہ ہوگا. اور ابھی بھی قرآن پاک کی ترتیب ایسے ہی ہے. تو ہمارے گھروں میں ایک انتہائی قیمتی, انتہائی ایک سیکرڈ چیز ہے, لیکن ہم صرف اسے وظیفہ پڑھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہم یہ نوٹ ہی نہیں کرتے کہ اس کی کتنی بڑی, اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بندے کی ڈیتھ ہو رہی ہے اور اس کے پاس قرآن پاک پڑھا جائے اور اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے, تو آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہماری لائف میں بھی آسانی ہو جائے گی. یہ لائف یہاں تک ہمارا تو مسلمز کا عقیدہ ہے کہ ہماری زندگی یہاں پہ فنش نہیں ہوتی ہے. مرنے کے بعد ایک ایسی لائف ہے جس میں ڈیتھ نہیں ہے. یہاں پہ ہمیں گھر چاہیے, سارا کچھ چاہیے, کیا وہاں ہمیں کچھ نہیں چاہیے؟ اور وہاں کی اتنی بڑی, یہاں پہ ہمیں نالج چاہیے, یہ رائٹ سائڈ کو روڈ کہاں جاتی, لیفٹ کو کہاں جاتی. اسی لیے تو قرآن پاک میں ہے نا, اہدنا الصراط المستقیم, مجھے سیدھا راستہ دکھا. وہاں بھی تو کوئی راستے ہیں. تو ہم کیوں نہیں سوچتے کہ اگر ہم ان لوگوں کو اسٹڈی کرتے ہیں, قلندر بابا اولیاء کو کرتے ہیں, باقی لوگوں کو, تو ان کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت قرآن پاک کی ہے, اور وہ اسی بیس پہ آہستہ آہستہ چلتے چلتے اس نالج تک, اس چیز تک پہنچ جاتے ہیں. میری آپ سے گزارش ہے, قرآن پاک کو کھولیے, اسے پڑھیے. یہی میری پہلے بھی گزارش رہی ہے. اب میں نے آپ کو 2-3 چیزیں آج ایک اور سمجھا دی ہیں. اسی طرح میں آپ سے ایک اور چیز شیئر کرتی ہوں. قرآن پاک میں آیت للناس یا آیت العالمین, یہ لفظ صرف 2 نبیوں کے لیے یوز ہوا ہے, اور قرآن پاک کی صرف 6 صورتیں ایسی ہیں جو نبیوں کے ناموں پہ ہیں. آپ خود آہستہ آہستہ ریسرچ کیجئے, آپ کو اس میں بہت سی خوبصورت چیزیں ملیں گی, اور ہر دفعہ جب آپ نئے سرے سے سٹارٹ کریں گے آپ حیران ہو جائیں گے, یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا. حالانکہ آپ ایک دفعہ قرآن پاک فنش کر چکے ہوں گے, لیکن جب دوبارہ سٹارٹ کریں گے آپ حیران ہوں گے کہ اچھا مجھے تو ایسا لگتا ہے یہ علم نیا ہے میرے لیے. سو یہ نور کی ایک لہر ہے جو آپ کی باڈی میں جب ایبزارب ہوتی ہے. قلندر بابا اولیاء کا فرمان ہے کہ قرآن پاک ایک نور کی لہر ہے جو اوپر سے آتی ہے, اور آپ کی باڈی اس کو صرف اتنا ایبزارب کرتی ہے, اور آپ کی مسلطیں, یہ قلندر تذکرہ قلندر بابا اولیاء میں لائن لکھی گئی ہے,
آپ کی اپنی مصلحتیں نور کی اس روشنی کو محدود کر لیتی ہیں. اور کلندر بابا اولیاء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف اس وقت آپ کو پہچانتا ہے جب آپ بے غرض ہو کے خلوص کے ساتھ صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے سوچتے ہیں, صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں, صرف ایک اللہ کے لیے کوئی کام کرتے ہیں, کوئی بھی عمل. تب اللہ تعالیٰ کے نور کی لہر جو ہے آپ اسے سمجھ رہے ہیں, آپ اسے پہچان رہے ہیں. اگر آپ کی مصلحتیں اس کے اندر ہیں, آپ ایک سورت ایک آیت پڑھ رہے ہیں کسی کام کے لیے, ٹھیک ہے کام تو ہو جاتا ہے, آپ کا بھی ایکسپیرینس ہے, میرا بھی ہے, لیکن آپ نے اس مصلحت کی وجہ سے اس نور کی لہر کو محدود کر لیا جو اصل میں آپ کو لامحدود دی گئی ہے. اس لیے ان چیز پہ فوکس کیجئے. میری آپ سے بھی دعا ہے, اللہ تعالیٰ سے آپ سے بھی, مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کام کو آسان کرے. یہ وہی چیز ہے جس کی وجہ سے قرآن پاک کی آیت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا تھا. کس سے؟ سب سے, فرشتوں سے بھی, جنوں سے بھی. آپ کو بھی پتہ ہے کہ شیطان اصل میں جن تھا, جنوں میں سے تھا, اور اس نے انکار کیا تھا سجدے سے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو, ظاہری اس کا جو ہے جسم وہ مٹی کا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے یہ علم عطا کیا, یہ نور عطا کیا جو قرآن پاک میں ہے. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ ہم سب کے لیے اسے آسان کرے. ہماری زندگیوں میں اتنا وقت ہو کہ ہم اپنے اللہ کو دیں جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں ہمیشہ کے لیے عزت دی ہے کہ فرشتے تک حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ میرے, آپ کے, ہم سب کے لیے اسے آسانیاں فرمائے, اور اللہ تعالیٰ آج کی محفل میں جو ہم نے اللہ کے 2 نام یاد کیے, اس کا ذکر کیا, اسے بھی قبول کرے. آمین ثم آمین. بہت شکریہ آپ کا اپنی عظیم صاحبہ, اور آپ نے بڑی اچھی خوبصورت باتیں کی ہیں, خاص طور پر قرآن مجید سے متعلق کہ آپ کتنا آسان بنا کے آپ نے پیش کیا ہے کہ کس طرح سے اسے مکمل کیا جا سکتا ہے, کہ لوگ بہت زیادہ برڈن سمجھ کے اس کو سٹارٹ ہی نہیں کر پا رہے ہوتے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ نیکی کا کام اور اچھا کام وہ بغیر سوچے سمجھے شروع کر دینا چاہیے. اس کے لیے تو سیکنڈ تھاٹ تو آنا ہی نہیں چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ مزید اسٹرانگ ہو, ہم اس کو پڑھیں, اس کو سمجھیں اور اپنی زندگیوں میں اس کو لے کر آئیں. کیونکہ اگر ہم اپنی زندگی میں اسے لے کر آئیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہمارے تمام مسائل کا حل اسی قرآن مجید کے اندر موجود ہے. حاضرین کرام, مرشد کریم فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی نے سلسلے کی ترویج کے لیے کوئی قدم اٹھایا, اسے وسائل کی کمی نہیں رہی. سلسلے کے افراد پورے یقین سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہم وسائل کے محتاج نہیں بلکہ وسائل ہمارے محتاج ہیں. اگر ہم نے اپنے ظرف کے مطابق چھوٹا کام پسند کیا تو ہمیں چھوٹے کام کے لیے وسائل فراہم ہو جاتے ہیں, اور اگر ہم نے حوصلہ کر کے بڑے کام میں ہاتھ ڈالا تو ہمیں اس کے لیے وسائل فراہم ہو جاتے ہیں. جن لوگوں نے بھی ارادہ ابھی تک نہیں کیا, جب وہ ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی وسائل فراہم کر دے گا. اب اس پروگرام کے آخری حصے میں دعوت خطاب دوں گا نگران مراقبہ حال لاہور محمد نواز عظیمی صاحب.